السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین، کون ایسا شخص ہوگا جو اردو ادب سے دلچسپی رکھتا ہو، اردو ادب کا ذوق رکھتا ہو، اردو سے ایک خاص تعلق رکھتا ہو اور وہ حضرت مولانا عبدالمجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے نا واقف ہو۔ حضرت کے قلم میں بلا کی تاثیر تھی، لکھنے کا انداز بڑا ہی نرالا نہ تھا۔ ہم یہ کتاب انشاء مازدی یا لطائف ادب، اب جو کچھ کہنا چاہے کہہ لیجئے، پڑھ رہے تھے، لیکن یہ زمانہ چونکہ شعر کا ہے، ایک دوسرے سے باتیں شیئر کی جاتی ہے، تو ہم نے بھی حضرت کی قلم کے لکھی ہوئی ایک بات آپ سے شیئر کرنے کا ارادہ کیا اور یہ ویڈیو بنانے بیٹھ گئے۔ آئیے دیکھتے حضرت نے کیا لکھا ہے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کتاب کھولیے، صفحہ نمبر 4 پر آپ کو یہ تحریر مل جائیں گی۔ حضرت نے عنوان لگایا ہے عرض حال کا، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ حضرت رقم طراز ہے کہ خدا کی شان، ایک کم سواد، کم استعداد قصباتی دیہاتی کو بھی اس کا حوصلہ کہ اپنا نام ادیب و انشا پردازوں کی فہرست میں لکھائے اور دل میں ولولہ کہ زبان و ادب کی خدمت کرنے والوں کی صف آخر ہی صحیح میں جگہ پائے۔ اس حوصلے کو دیکھیے اور ہم کو دیکھیے۔ اسرائیلیوں کی زبان میں لو اور سنو، میاں طالوت کا شمار بھی پیغمبروں میں ہونے لگا۔ مصر کی غریب ضعیفہ کو شوق یوسف علیہ السلام کی خریداری کا چرایا، اہل کرم کی ذرہ نوازی، دوستوں کی بیجا مدح و حوصلہ افزائی، اور پھر اپنا ذوق نمائش، یہ سب مل ملا کر جو بھی کر گزرے تھوڑا ہے۔ پرانے اور نئے ایسے مضمون جنہیں کچھ نہ کچھ مناسبت ادب و زبان سے ہوا، رائے یہ ٹھہری کہ یکجا کر لیے جائیں۔ بعض ان میں سے نسبتاً حال کے ہیں اور بعض 30-35 سال قبل کے۔ اتنے عرصے میں قلم کا مذاق کچھ سے کچھ ہو گیا، اس لیے نظر ثانی اور وہ بھی جزئیات کی حد تک ان قدیم تحریروں پر بھی کر لی گئی کہ طرز و عبارت میں یکسانی کسی درجے میں تو پیدا ہی ہو جائے۔ مجموعہ کاٹ چھانٹ کے بعد کم سے کم 3 جلدوں میں آ پایا ہے۔ پہلی جلد حاضر ہے، دوسری جلد بھی انشاءاللہ جلد ہی پیش ہو جائے گی۔ اس کے بڑے عنوانات حسب ذیل ہوں گے: چند مقالے و مرزا رسوا کے قصے، نیا آئین اکبری، پریم چند وغیرہ، چند نشریے ریڈیو سے نشر کی ہوئی تقریریں۔ پھر اس کے بعد بشرط زندگی نمبر 3 جلد کا آئے گا۔ جو باکمال اس میٹھی پھیکی غذا پر منہ بنائیں گے وہ محض اپنی خوش ذوقی اور حقیقت سنجی کا ثبوت دیں گے، اور جو پردہ پوشی سے کام لیں گے وہ کرم فرمائی اور صفت ستاری کا نقش بٹھا دیں گے۔ مقام عدل و مقام فضل دونوں اپنی اپنی جگہ خوب ہیں، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ دوسرا پہلے سے خوب تر ہے اور اس سے اعلیٰ و برتر۔ حضرت مولانا عبدالمجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، دریاباد، ضلع بارہ بنکی، فروری سن عیسوی 1961۔ یہاں رک کر میں ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت نے 1961 میں لکھا ہے کہ 30-35 سال پہلے کی، یعنی مان لیجئے کہ 1930 یا 1925 کی لکھی ہوئی تحریر ہے، اور جب حضرت کی زندگی ہی میں اگر کلام کا مذاق کچھ سے کچھ ہو گیا ہو تو آج ظاہر ہے کتنا کچھ سے کچھ ہو گیا ہوگا۔ لیکن حضرت کی تعبیرات واقعتاً بڑی پیاری ہے، بڑی عجیب ہے۔ حضرت نے آخر میں بھی کتنا پیارا حضرت نے لکھا ہے کہ جو باکمال اس میٹھی پھیکی غذا پر منہ بنائیں گے وہ محض اپنی خود ذوقی اور حقیقت سنجی کا ثبوت دیں گے، اور جو پردہ پوشی سے کام لیں گے وہ کرم فرمائی اور صفت ستاری کا نقش بٹھا دیں گے۔ مقام عدل و مقام فضل دونوں اپنی اپنی جگہ خوب ہے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ دوسرا پہلے سے خوب تر ہے اور اس سے اعلیٰ و برتر۔ واقعتاً حضرت نے عجیب انداز سے لکھا ہے، یہ حضرت ہی کا حصہ ہے۔ انسان مچل اٹھتا ہے کہ کیا حضرت نے لکھا ہے۔ واقعتاً اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے اور ان کے جیسا لکھنے والا بنا دے، یا کم از کم حضرت نے جتنی تحریریں لکھی ہے وہی پڑھنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عطا فرمائے۔ ایسی ہم اللہ تبارک و تعالی سے نہایت عاجزی کے ساتھ اور اردو ادب سے جو محبت ہے اس کا واسطہ دے کر یہ دعا کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔